بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں داؤد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل داؤد احمد ٹاکس۔ آج کل ہماری فکریں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جس انسان کے پاس چلے جاؤ، جو انسان ہمارے پاس بیٹھ جائے یا ہم کسی دوسرے انسان کے پاس بیٹھ جائیں، اتنی ہماری فکریں ہیں نا کہ اگلا بندہ سوچتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرے تو بہت فکر مند ہے، انہوں تو میرے تو بہت پریشانیاں ہیں، انہوں تو میرے تو بہت ٹینشن ہے۔ یعنی کہ ہماری فکریں اتنی ہو چکی ہیں، اور فضولیات کی فکریں، ٹھیک ہے، فضولیات کی فکریں ہیں۔ کیا کیا فکریں ہیں؟ یار میری اولاد کا کی بنے گا، میرا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، میں پیسہ کہاں سے کماؤں گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، اچھا اگر آج بارش ہوگی تو کیا ہوگا۔ ہر ایک انسان کی اپنی علیحدہ علیحدہ فکریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آج دھوپ نکل آئی تو یار دیہڑی ہی نہیں لگنی، یار اگر آج جھاڑی رہا کی بنے گا، یار اگر کوئی مہمان آ گیا تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں گا۔ اگر بیوی نے کچھ کہہ دیا یہ لے کر آؤ تو میں کیا کروں گا۔ بچوں کے لیے وہ چیز لے کر آنی ہے، میں کیا کروں گا۔ میں نے یار آج خوشی پر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کس سے قرضہ لوں۔ او ہو یار فون آ گیا، میں نے آج غمی پر جانا ہے، کوئی مر گیا ہے تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں۔ میں نے نئے کپڑے لینے ہیں، میں کیا کروں۔ میں نے نئے جوتے لینے ہیں، میں کیا کروں۔ میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، میں کیا کروں۔ یار کل کو کیا بنے گا، یار یہ 20 سال کے بعد کیا بنے گا، یار جب یہ جوان ہوں گے تو کیا بنے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا کیا بنے گا، یار اگر ابھی مجھے کچھ ہو گیا کیا ہوگا، یار اگر میرے کسی بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، یار اگر وہ فلانے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یعنی کہ ہم نے فضولیات کی اتنی سوچیں پالی ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کہا ہی نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے، جو ہمیں فکریں پالنی ہی نہیں چاہیے، ہم نے وہ فضول فکریں پالی ہوئی۔ میرے حساب سے یہ ساری فکریں فضول ہیں، میرے حساب سے یہ ساری فکریں فضول ہیں۔ وہ عہدہ کی بننا، وہ آ کی ہونا، وہ آ کی ہونا۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ یار میں نے آج نماز پڑھی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آج میں نے ذکر کتنا کیا ہے، آج میں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، آج میں نے قرآن کتنا سمجھا، آج میں نے اللہ سے کتنی باتیں کی ہیں، آج میں نے اپنے دکھڑے اللہ کو کتنے سنائے ہیں۔ یار اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یار اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں اللہ کو کیسا لگتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے میں اللہ کو پسند آ جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں توبہ کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ فکریں یہ ہونی چاہیے میری اولاد نیک کیسے بنے گی، میری بیوی نماز کیسے پڑھے گی، میں اپنے کاروبار کو صحیح کس طرح چلاؤں، حلال طریقے سے کس طرح چلاؤں، میں اپنے آپ کو کس طرح صحیح کروں۔ یہ اصل فکریں ہیں۔ اگر میرا آپ کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے صحیح بن گیا نا، جو ہم فضولیات کی فکریں لے کر بیٹھے ہوں گے ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر میرا آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح بن گیا نا، فضولیات کی فکریں جو ہم لے کر بیٹھے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی کیا ہے؟ جنت میں تم چلے گئے کامیاب، جہنم سے بچ گئے کامیاب، جہنم میں چلے گئے ناکام، جنت سے محروم ہو گئے ناکام۔ ہمیں یہ پریشانی ہونی چاہیے میں کس طرح جہنم سے بچ جاؤں، میرے بیوی بچے کس طرح بچ جائیں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، یہ امت۔ لیکن ہم کیا فضول پریشانیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اج سیل ہی نہیں ہوئی، اج گاہک نہیں ہے گا، اج دکان نہیں کھلی، اج وہ آ گیا، اج یہ ہو گیا،
وہ ہو گیا فلاں ہو گیا وہ ہو گیا فلاں یہ وہ، فضولیات کی سوچیں. ان سوچوں سے نکلیں، اور ان سوچوں سے نکلنے کا بہترین حل یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. روزی کمانے سے نہیں روک رہا ہوں، روزی ضروری کمانی ہے، یہ ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا. اگر ہم ان سے جڑ گئے نا ہم کامیاب ہیں. یار دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اولیاء اللہ جن کے ناموں پہ ہم اپنے بچوں بچیوں کے نام رکھتے ہیں، اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو اس جیسا نیک بنا، یا اللہ میری اولاد کو ان جیسا بنا، اور ہم ان لوگوں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے ترستے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے ذرا مجھے بتائیں؟ بہت امیر تھے؟ یہ لوگ روزی کی فکر زیادہ کرتے تھے، گھر والوں کی فکر کرتے تھے، یہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے. ان کے پاس گاڑیاں بہت زیادہ تھی، ان کے پاس زمینیں بہت زیادہ تھی. یہ کوئی لیڈر تھی؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی زیارت، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، اور ہم لوگ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے؟ کیا کیا انہوں نے؟ میرا سوال ہے کیا کیا انہوں نے؟ ان لوگوں نے اللہ سے تعلق بنایا ہے، ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اللہ نے کیسے انہیں جگمگا دیا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی. کیا یہ لوگ بھوکے مرے ہیں؟ نہیں. کیا ان لوگوں کے پاس دنیا نہیں آئی؟ بہت آئی. کیا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کی پرورش نہیں کی؟ ہم سے بھی اچھی تربیت انہوں نے اپنی اولادوں کی. کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو بھائی جن کی زیارت کے لیے ہم ترستے ہیں، قبروں کی، جن کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کیا ان جیسے ہم بن نہیں سکتے؟ کیا ہم ان جیسے بن نہیں سکتے ہیں؟ دعائیں تو کرتے ہیں ہماری اولادیں ایسی ہوں، تو عمل بھی تو کرے نا. تو فکریں چھوڑیں، صرف ایک فکر بنا لیں، اللہ راضی ہو جائے. خدا کی قسم اگر میری آپ کی یہ فکر بن گئی نا کہ بس اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ ساری فکروں سے آزاد کر دیں گے، سارے اللہ کام بنا دیں گے. ہم خود کہتے ہیں یار روزی دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، ہر پریشانی مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے. تو جب ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے گا کیا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے؟ کیا اسے پھر ہماری فکر نہیں ہوگی؟ بہت ہوگی. اور ایسے ایسے کام بنائے گا ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی. یہ فکریں چھوڑ دیں اور صرف ایک فکر بنا لیں، اللہ رسول کو راضی کرنا. امید ہے کہ میری کڑوی باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں پر فائدہ ضرور دیں گی. میری باتیں سننے کا شکریہ. مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد.